بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 16 جون ہے اور منگل کا دن ہے 2026۔ بہت جو خبر آ چکی ہے وہ بہت اہم خبر رہی، اور وہ خبر ہے کہ وہ معاہدہ جو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانا تھا وہ پا چکا ہے، لیکن اس کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ یہ بہت دلچسپ خبر ہے جو کہ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طرح سے یہ معاہدہ طے پایا ہے، اور ابھی بھی نیتن یاہو ایک اسپوائلر کے طور پر اس کو کسی بھی وقت خراب کر سکتا ہے، اس کے امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ نیتن یاہو کبھی بھی نہیں چاہے گا، اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایران کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ ہو جس سے ایران کو فائدہ ہو، اور اگر ایران کو فائدہ ہوا تو اس ریجن کے اندر اسرائیل کو جو اپنے آپ کو سب سے بڑا یہاں اس خطے کا ایک طرح سے سمجھے تو وہ ایک پاورفل اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ طاقتور سمجھتا ہے، اس کو کوئی چیلنج کر سکے۔ ایران اس کو چیلنج کر چکا ہے، نہ صرف اس کو چیلنج کر چکا ہے بلکہ ایران امریکہ کو بھی چیلنج کر چکا ہے، اور یہ جو ڈیل ہے اس کو ایک مکمل سرنڈر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے۔ اگر یہ ایران ڈیل جو ہے وہ سائن کر جاتا ہے، یا جو کہ جمعے کو اب سائننگ سیریمنی ہے جنیوا کے اندر، اور کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ جنیوا میں جو میزبانی ہے وہ پاکستان کرے گا۔ یہ پاکستان کی ایفرٹس کے ساتھ یہ معاہدہ طے پا رہا ہے، اسلام آباد معاہدہ، جس کا نام بھی اسلام آباد معاہدہ ایکارڈ رکھا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پوری دنیا سے، میں بھی دیکھ رہی تھی آسٹریا کے وزیر اعظم اور اسی طرح سے پوری دنیا نے اس ثالثی کو، اس معاہدے کو خوشائند قرار دیا ہے، اور پاکستان، خاص کر کے پاکستان کے کردار کے اوپر تمام ممالک جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر بہت ہی ایک زبردست، جسے کہتے ہیں کہ وہ رد عمل دیا ہے، پاکستان کو سراہا ہے، پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ یہاں تک کہ ہندوستان نے بھی اس کے اوپر ایک اعلامیہ جاری کیا، لیکن پاکستان کا نام انہوں نے اس کے اندر مینشن نہیں کیا۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت جہاں پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے، وہاں جو ہندوستان ہے اس کے کردار کو، اور اس کی جو اپنے اندر اس کے جو ہے وہ بھارت نے جس طرح سے خاک چاٹی ہے، یا جس طرح سے پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا، اس کے باوجود پاکستان کو یہ سفارتی کامیابی ملی ہے، اس پہ بھارت تنہا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے۔ آج دی وائر جو کہ انڈیا کا ایک بہت ہی اہم میگزین ہے، اس نے اخبار ہے، اس نے بہت اچھا ایک لکھا ہے، ایک مضمون، جس میں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بھارت اپنی اخلاقی سمت کھو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور امریکہ اور اسرائیل نواز موقف اختیار کرنے کی اس حد تک بڑھی ہوئی پالیسی ایسی ہے کہ اگر مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو آج زندہ ہوتے تو جنت کے پرسکون ماحول میں بھی انہیں بے چینی اور پریشانی لاحق رہتی۔ بھارت نے سمجھا کہ وہ ٹرمپ کے زیر اثر ممالک کے گروہ میں شامل ہو کر کچھ سیاسی فائدہ حاصل کر لے گا، لیکن ٹرمپ نے بھارت کو ایک آسان ہدف اور دباؤ میں آنے والا ملک سمجھا۔ ایسے میں پاکستان سامنے آیا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ یہ ہمارے دشمن ملک کا سب سے بڑا ایک اخبار یا ویب سائٹ ہے جس کو کہ سمجھا جاتا ہے، جس میں کہ بہت نامور صحافی جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، ان کی طرف سے یہ اداریہ آیا۔ اور صرف یہ نہیں، ان کے جتنے بھی بڑے بڑے اہم تبصرہ نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ سب کے سب پاکستان کے کردار کو نہ صرف حیران کن قرار دے رہے ہیں بلکہ پاکستان کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر تنقید کریں، اور یہ ایک نیا باب ہے پاکستان کے لیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ اتنا اہم ہے کہ اگر آپ سمجھیں کہ ہمیں ایک نیوکلیر پاور ہوتے ہوئے جس چیز کی ہمیں کمی تھی، وہ ہماری ایک پرسیپشن اس سے بدلی ہے۔ اور اب پاکستان، میں خود ایک ڈپلومیٹ سے بات کر رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان یہ ڈیل کر لیتا ہے تو پاکستان کے ساتھ جتنے بھی اہم ممالک ہیں وہ تجارتی روابط جو ہیں وہ تیز کر دیں گے، وہ بڑھا دیں گے، یعنی وہ سب اس طرف دیکھ رہے تھے کہ پاکستان یہ ڈیل کروا دے۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم ڈپلومیٹ ہے جن کا میں نام نہیں مینشن کرنا چاہتی، لیکن پوری دنیا پاکستان کو ایک اپرچونٹی دینا چاہتی ہے۔ اب یہ پاکستان کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی اس اپرچونٹی کو استعمال کرتے ہیں۔ آج کشمیر کے اندر جو حالات ہیں اس کے اوپر ایک مکمل میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے جو
جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے. یہ بلیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہاں پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, ان کے احتجاج کے اندر جو ان کے مطالبے ہیں ان پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن ان مطالبوں کو عوامی رائے کے طور پر پیش کرنا یا اس کو پبلک ڈومین کے اندر رکھنا وہ بالکل درست معاملہ نہیں ہے. ان کی جو لیڈرشپ ہے, ان کے جو مطالبات ہیں, ان کے جو ایجنڈا ہے یا ان کے اوپر جو چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں, مگر جو ان کے مطالبے ہیں وہ ہماری ریاست سے ان کے مطالبے ہیں. وہ خود سے مطالبہ نہیں کر رہے, وہ کسی اور ریاست سے مطالبہ نہیں کر رہے. تو میں خیال ہے اس معاملے کو بھی اب اتنی بڑی کامیابی کے بعد ہمیں نمٹنا چاہیے اس کو. آج پورا کشمیر جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے. وہاں پر ایک ایمرجنسی کی سی صورتحال ہے. وہاں پر ایک لوگوں کو دوائیاں نہیں مل رہی ہیں, وہاں پہ لوگوں کو خوراک نہیں مل رہی ہے, وہاں پہ گروسری نہیں مل رہی ہے, وہاں پہ دکانیں بند ہیں, سب اچھا نہیں ہے وہاں پہ. تو اس کو جو ہے وہ ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا پولیٹیکل مینز کے ذریعے سے. یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ ڈپلومیٹک یعنی پولیٹیکل اس کے ساتھ طے پایا ہے, میز کے اوپر بات چیت کے بعد طے پایا ہے, یہ گفتگو کے ذریعے سے طے پایا ہے. تو آپ کے اپنے ملک کے اندر اگر اتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے تو آپ کو وہاں پہ بھی گفتگو کرنی چاہیے. وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ یہ آپشن استعمال کرنا چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ ان کے مطالبوں کو سنیں. ان کے ناجائز مطالبے بھی ہو سکتے ہیں, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن ان کے اوپر بات پولیٹیکل رستہ جو ہے اختیار ضرور کرنا چاہیے. اینی ویز اس کے اوپر واپس آتے ہیں کہ یہ ایران کے ساتھ جو ڈیل ہے اس میں $300 ارب کے تعمیراتی فنڈز جو ہیں وہ کچھ شرائط کے ساتھ خلیجی ممالک کی جانب سے دیے جا سکتے ہیں. $300 ارب خلیجی ممالک کی جانب سے دیے جا سکتے ہیں. یہ امریکی نائب صدر نے کل جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. بائی دا وے جو امریکہ ہے اس کے اندر بھی دو گروپس بن گئے ہیں. ایک جے ڈی وینس کا گروپ ہے جو کہ چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات ہوں اور یہ ڈیل ہو جائے, پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ہیں. لیکن دوسری طرف پیٹ ہیگس اور روبیو جیسے لوگ بھی ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیل نہ ہو اور یا اس کے مخالفت میں ہیں. یہ کل ہم ایک امریکی جریدہ ہے اس کی میں رپورٹ پڑھ رہی تھی, تو امریکی نائب صدر نے یہ کہا ہے کہ ایران کو تعمیرات کی مد میں $300 ارب کچھ شرائط کے ساتھ مل سکتے ہیں. یہ تعمیراتی فنڈ خلیجی اتحادی ممالک کی جانب سے دیا جائے گا, خلیجی ممالک کی پے کریں گے. ایران ذمہ داریوں اور وعدوں کی پاسداری کرے تو اس فنڈ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ایران کو $24 ارب کے منجمد اثاثے جاری کرنا معاہدے کے مسودے میں شامل نہیں ہے, اور یہ انہوں نے کل جے ڈی وینس نے یہ بات کی ہے. یعنی کہ جو چیزیں طے پائی ہیں جے ڈی وینس اب اس سے ڈیفائی کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے, اور ابھی تک یہ ڈیل اپنے پایۂ تکمیل تک پہنچ جائے یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا. ایران کو $300 ارب کے تعمیراتی فنڈ جو ہیں وہ اس کے بارے میں جے ڈی وینس نے بہرحال کہا ہے, لیکن $24 ارب کے منجمد اثاثے جاری کرنے کا معاہدے کے مسودے میں نہیں, یہ انہوں نے کہا ہے. بہرحال $12 ارب اگر پہلے قسط میں ہے تو ایران اس کے بغیر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا, یہ امریکہ کو بھی یہ بات پتہ ہے. اسی طرح سے ایران امریکہ دستخط انہوں نے یہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ دستخط ہو چکے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ الیکٹرانک دستخطوں کی بات ہو رہی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جے ڈی وینس یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک ایم او یو ہے امریکہ اور ایران کے درمیان اس کے اوپر دستخط ہو چکے ہیں. اس کی باقاعدہ جو تقریب ہے وہ جنیوا میں جمعے کو ہوگی. اسی طرح سے ایرانی حقوق کا احترام کرنے کے حوالے سے پزشکیان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا, اور نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے جو ہو سکے گا وہ کیا جائے گا. یعنی ابھی بھی وہ باز نہیں آ رہا ہے, اور اسرائیل کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا اس معاملے کو خراب کرنے کے لیے. دوسری جانب فائنینشیل ٹائمز نے جو امریکہ اور ایران کے درمیان کیسے معاہدہ طے پایا اس کی تفصیلات لکھی ہیں. اس میں انہوں نے لکھا کہ تہران میں چند گھنٹوں کے لیے قطری ثالثوں کو لگا کہ شاید بدترین مرحلہ ختم ہونے والا ہے. ہفتوں تک دو سخت مخالف ممالک کے درمیان سفارتی رابطوں اور ایرانی حکام سے طویل مذاکرات کے بعد ایک ایسا معاہدہ بنتا دکھائی دے رہا تھا جس میں توسیع شدہ جنگ بندی یا ابنائے ہرمز کی بحالی اور جوہری مذاکرات کے لیے فریم ورک شامل تھا. لیکن جمعرات کی صبح جب قطری وفد دوحہ واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا, امریکی لڑاکا طیاروں نے جنوبی ایران میں اہداف کو
نشانہ بنایا۔ امریکی حملے ختم ہوتے ہی ایران نے اردن، بحرین، کویت اور امریکی اڈوں کے پر میزائلی حملے شروع کر دیے، اور پھر قطری وفد جو ہے وہ رن وے پر تقریباً 7 گھنٹے تک انتظار کرتا رہا، اور ان کی مہینوں کی سفارتی کوششیں بکھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے ان کی مہینوں کی نہیں تھی، پاکستان کی تھی، اب مغربی میڈیا جو ہے اس میں قطر کو بھی شامل کر رہا ہے۔ اینی ویز، مذاکرات سے باخبر ایک شخص نے کہا کہ یہ کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں تھا۔ یہ واقعہ اس ماہ کی طویل سفارتی کوششوں کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد امریکہ اور ایران کو دوبارہ جنگ کی طرف جانے سے روکنا تھا۔ جب بھی ثالثوں کو پیش رفت کی امید ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی حملہ، کوئی نہ کوئی دھمکی یا سیاسی مداخلت جو ہے وہ سبوتاج کر دیتی تھی۔ قطر اور پاکستان کی جانب سے تیار کیا جانے والا 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت 8 اپریل کی جنگ بندی میں توسیع کے لیے تھی، مگر اسے حتمی شکل دینے کے لیے تقریباً 50 سال کی بد اعتمادی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر متوقع شخصیت اور ایران کی داخلی سیاسی مجبوریوں پر قابو پانا ضروری تھا۔ ایک سفارتکار نے فائنینشل ٹائمز کو یہ بتایا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ دونوں ممالک کے مذاکراتی انداز میں فرق تھا۔ ٹرمپ جلد از جلد معاہدہ چاہتے تھے، جبکہ ایران کے لیے ایک طویل عمل تھا جو ہفتوں یا برسوں پر محیط ہو سکتا تھا۔ ایران کے لیے ضروری تھا کہ معاہدہ ہتھیار ڈالنے کے مترادف نہ لگے، بلکہ اندرون ملک اسے جائز سمجھا جائے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مئی کے اندر ایک ایسا موڑ آیا جس میں 8 اپریل کی جنگ بندی اور اسلام آباد میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سربراہی میں ہونے والی ملاقات کے بعد مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے تھے، اور ٹرمپ نے خبردار کیا تھا کہ انتہائی نازک حالت میں جنگ بندی میں ہے، اور ایران کو نئی تجویز کو انہوں نے کچرے کا ٹکڑا بھی قرار دیا تھا کہ یہ جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ بات کی جائے۔ لیکن چند دن بعد واشنگٹن نے قطر سے زیادہ فعال کام کرنے کو، ادا کرنے کو کہا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جو وزیر خارجہ تھے وہ وہاں گئے بھی تھے اور ان سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی تھی۔ اس سے قبل مصر، ترکی اور قطر پاکستان کے معاون کردار میں تھا، جبکہ پاکستان ثالثی میں مرکزی کردار ادا کر رہا تھا۔ یہ یاد رہے کہ قطر کیوں اس میں آیا اور کیوں امریکہ نے اس کو کہا، کیونکہ جو پیمنٹس ہیں، جو اثاثے ہیں منجمد، وہ قطر میں ہیں ایران کے، اور ایران کو پیسے اگر دینے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ خلیجی ممالک میں قطر ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کرے گا۔ اس لیے ان کو انگیج کیا گیا امریکہ کی جانب سے کہ آپ نے چونکہ پیسے دینے ہیں، لہٰذا آپ اس میں آ جائیں، اور اس میں باقی جو 14 نکاتی فارمولہ ہے یہ وہی ہے جو کہ جب فیلڈ مارشل گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے اس کو طے کیا تھا، پھر جس کے اوپر بلاکیڈ ہو گئی تھی اور وہ ختم ہوا تھا۔ ان کے کہنے پہ وہاں پہ آبدائے ہرموز بھی کھول دی تھی ایران نے، یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، لیکن پھر ساتھ ہی بلاکیڈ امریکہ نے کر دیا اور اس کو سبوتاج کیا تھا۔ بہرحال اب یہ جو معاملہ ہے اس میں پاکستان کے کردار کے اوپر جو ہے وہ یہ اخبار لکھتا ہے کہ پھر وہ کہہ رہے 22 مئی کو ثالث دوبارہ تہران پہنچے اور ایرانی مذاکرات کار محمد باقر قالیباف اور عباس راغچی کے ساتھ طویل بات چیت کی۔ اس کے اہم نکات یہ تھے: ایران جنگ کے مستقل خاتمے کی ضمانت چاہتا ہے، ایران افزودہ یورینیم کے ذخیرے پر امریکہ سے بات چیت کے لیے آمادہ ہو، اور آبنائے ہرموز کی بحالی کا طریقہ کار طے کیا جائے۔ پاکستان کے کردار پر انہوں نے لکھا: اس دوران پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران پہنچے۔ مغربی سفارتکار کے مطابق پاکستان اس عمل کا نمایاں چہرہ تھے کیونکہ عاصم منیر کے ٹرمپ کے ساتھ تعلقات تھے، لیکن دونوں فریقوں کے درمیان فاصلہ کم کرنے کا زیادہ تر کام خاموشی سے قطری ثالثوں نے کیا۔ ایران بالآخر اس بات پر آمادہ ہوا کہ تقریباً 440 کلو گرام افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو کم درجے کا بنانے کا منتقل کرنے پر بات کرے گا۔ اس کے بدلے امریکہ نے مرحلہ وار پابندیاں نرم کرنے کی آمادگی ظاہر کی۔ ایک جو فیکٹ ہے جو کہ اس میں ظاہر نہیں لکھا، ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں، پہلے بھی دے چکے ہیں، کہ نہ صرف امریکہ صدر ٹرمپ کے ساتھ فیلڈ مارشل کے ذاتی تعلقات ہیں، بلکہ ایران کی جو قیادت ہے، خاص کر کے جو ملٹری لیڈرشپ ہے، ان کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے مراسم ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو آبنائے ہرموز تھی یہ کھولی گئی تھی اس وقت۔ اور اسی طرح سے جو معاہدہ ہے 14 نکات کا، اس کے اندر بھی انہوں نے ایک برج کا کردار ادا کیا۔ اور یاد رہے کہ جو لاسٹ لیٹر تھا وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے مشتبہ خامنائی کو لکھا تھا، جس کے بعد یہ چیزیں جو ہے تھوڑی سی بہتر ہوئی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو مذاکرات سے باخبر شخص ہے اس کے مطابق انتہائی تھکا دینے والا مرحلہ تھا۔ آف کورس یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ کافی چیزیں جو خراب ہوئی ہیں، اور ایران کے لیے 300 ارب کا جو بحالی پیکج ہے اس میں بھی امریکہ کی نئی پیشکش سامنے آئی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 300 پابندیوں میں نرمی کو ملک کے تعمیر نو کے لیے $300 ارب کے بڑے فنڈ سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس فنڈ کا ہر ڈالر اس بات سے
مشروط ہوگا کہ ایران سوئٹزرلینڈ میں جمعے کو دستخط کرنے ہونے والی مفاہمتی یادداشت کی شرائط پر کس حد تک عمل کرتا ہے. یعنی $300 بلین ایران کو ملیں گے اور لیکن اس کو انہوں نے مشروط بھی کر دیا ہے. اچھا, CIA کے جو سربراہ ہیں انہوں نے ایران کے ارادوں پر شبہ ظاہر کیا ہے اور انہوں نے جوہری معاہدے پر ٹرمپ ٹیم میں ان اختلافات کی بات بھی کی ہے. جان ریڈکلف جو کہ CIA کے ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے صدر ٹرمپ سے اور دیگر اعلیٰ حکام کو بتایا کہ امریکی انٹیلیجنس اداروں کی جمع کردہ معلومات سے ایران کی اس آمادگی پر سنگین شکوک ہے کہ آیا وہ کسی حتمی معاہدے میں امریکہ کی مطلوبہ جوہری رعایتیں دینے پر تیار ہوگا. یعنی ٹرمپ کی اعلیٰ ٹیم میں ریڈکلف اکیلے شکوک رکھنے والے آدمی نہیں تھے بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. اس میں وزیر خارجہ جو میں نے آپ کو بتایا مارکو روبیو ہے, وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ ہیں اور ہیگسٹ, اور اس کے علاوہ جو مفاہمتی یادداشت پر تحفظات اور انہوں نے سوالات بھی اٹھائے ہیں, جبکہ جو نائب صدر ہیں JD وینس, امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر, انہوں نے اس کی حمایت کی ہے. تو اگر انہوں نے حمایت کی ہے تو اس کا مطلب ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی حمایت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سو یہ جو ڈیل ہے یہ اب اللہ کرے کہ جمعے کو یہ مفاہمتی یادداشت جو ہے یہ سائن ہو جائے, یہ سائن ہوگی, اس کے جو فائنل کانٹینٹس ہیں تبھی منظر عام پر آئیں گے. لیکن اب تک جو اطلاعات آئی ہے اس پہ کوئی تردید نہیں آئی ہے سوائے JD وینس کے اس بیان کے کہ $24 بلین جو ہے وہ اس کے اندر نہیں لکھا گیا, لیکن $300 بلین کی وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہم دیں گے اور وہ خلیجی ممالک دیں گے. یعنی $1 بھی خود امریکہ اپنے پاس سے نہیں دے گا بلکہ وہ خلیجی ممالک کو, جو کہ ان کی سیکیورٹی بھی وہ کرتا تھا تو وہ بھی فیل ہوا, اس میں ان کو وہاں سے بھی ایک دھچکا لگا ہے. اوپر سے خلیجی ممالک کو اب ایران کو بھی خوش کرنے کے لیے, کیونکہ ایک اور پاورفل اسٹیٹ جو ہے وہ اس ریجن کے اندر آ گئی ہے, تو اس کے لیے بھی ان کو یہ قربانی دینا پڑے گی. تو ہر طرف سے دیکھا جائے تو GCC جو ممالک ہیں ان کا نقصان ہوگا. اور اب بھی اگر وہ نہیں سمجھتے کہ ان کی جو سب سے بڑا سیکیورٹی پرووائڈر امریکہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ناکام ہو گیا ہے اور ان کو جو ہے وہ اپنا بندوبست کرنا چاہیے یا خطے کے اندر کرنا چاہیے یا ایک نیا الائنس بنانا چاہیے جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ جیسے یہ وار ختم ہوگی تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایک نئے سیکیورٹی نیٹ پرووائڈر کے طور پر جو رول ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. مگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے GCC ممالک کے اوپر کہ وہ کس طرح سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں. سعودی عرب تو اس بات کو سمجھ گیا ہے اور وہ بہت ہی انہوں نے رسپانسبل کردار ادا کیا ہے, اس پورے وار کے دوران بھی بہترین کردار ادا کیا ہے. سعودی عرب کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. اور لیکن UAE ہے یا بحرین ہے یا کویت ہے, ان کے ارادے کیا ہیں اب یہ ان کو طے کرنا ہے. تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.